تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے، تو پھر اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دل عطا فرمائے۔ تیرا دل مر چکا ہے۔ تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز ہے۔ موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم، فالوہا فالوہا فالنجا فالنجا۔ یہ آپ کے لمبے خطبے میں سے میں نے دو چار سطریں آپ کو سنائیں کہ آج تک موت سے جو ٹکرایا ہے، گرنا اسی کا مقدر ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، بڑے بادشاہ تھے کسرا اور دارا، اسی سے سکندر صفات بیہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو فرمایا حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، لڑو گے تو پکڑ مارے جاؤ گے، شکست کھاؤ گے، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، ان فررتم منہ ادرک، بھاگو گے پکڑے جاؤ گے۔ اب یہ کتنے پہروں میں ہوتے ہیں بعض لوگ، لیکن کیا وہ موت سے بچ جاتے؟ موت تو سب کے لیے۔ لہٰذا کیا کرو، الوحا الوحا، الوحا کا مطلب ہے جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرو؟ کا النجا النجا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں کامیاب ہونے کے لیے کچھ جلدی کرو۔ اس جلدی میں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا احی قلبک بالموعظہ، دل کو زندہ رکھنا قرآن کے ذریعے سے۔ جیسے پانی سے گھاس پھول پھل زندہ ہو جاتے ہیں، روح سے ہم زندہ ہیں، تو فرمایا دلوں کی زندگی قرآن سے ہے، قرآن سے دلوں کو زندہ رکھنا۔ ایک حدیث ساتھ یاد آ گئی، وہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ کر کے سناتا ہوں۔ اطلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن، تین جگہوں پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے؟ عند سماع القرآن، قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی مجالس ذکر، ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے،
تنہائی میں گھبرائے تو صل اللہ ان یمن علیک بقلب فإنہ لا قلب لک، تو پھر اللہ سے مانگ اللہ تجھے دل عطا فرمائے، تیرا دل مر چکا ہے۔ دل کی 3 بڑی شریانیں ہوتی ہیں۔ مجھے سٹنٹ پڑا نا، وہ بھائی بھی ڈاکٹر ہے دل کا، تو کافی ساری معلومات اس کے ذریعے سے تھیں، پھر خود سٹنٹ پڑا اور ہو گئی۔ دل کو سپلائی دینے والی 3 بڑی شریانیں، تو وہ ایک بند ہو تو سٹنٹ ڈالتے ہیں، 2 بند ہو پھر بھی کوشش کرتے ہیں، 3 بند ہوں تو پھر آپریشن ہی کرتے ہیں۔ اور یہ خون دل کو سپلائی دینے والی ہیں، یہ بند ہو جائیں تو موت ہے۔ تو وہ دل جو میرے نبی بتا رہے ہیں اس کی بھی 3 شریانیں ہیں۔ میں ابھی مجھے وہ مناسبت ایک دم ذہن میں آ گئی، پہلے نہیں تھی، کہ ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دل کی مین سپلائی، ویسے تو بہت سی رگیں ہیں لیکن 3 بڑی رگیں ہیں۔ ادھر میں کیا حدیث سنا رہا ہوں کہ دل کے مردہ اور زندہ ہونے کی بھی 3 نشانیاں ہیں، یعنی وہ دل جو روحانیت والا ہے اس کے لیے بھی 3 پائپ لائن جا رہی ہیں، ایک قرآن ہے، ایک ذکر کی مجالس ہیں، اور ایک تنہائی میں اللہ کی یاد ہے۔ اگر تینوں بند ہیں تو دل مر چکا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہے، چاہے RPO ہے، چاہے مولانا ہے۔ اور اگر تینوں زندہ ہیں تو یہ دل صحت مند ہے، نورانی ہے، اور اللہ کا محبوب ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، نہ تمہارے پیسے کو، نہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا، کتنے لوگ ہیں زندگی بھر قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے، بس مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، مولوی صاحب آ جائے ختم پڑھ چھڑے۔ محرم میں کوئی حافظ بٹھا دیتے ہیں قبروں پہ، جا بھائی ساڑے پیو دی قبر تے قرآن پڑھتے آ، آپ کو واللہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی، پھر حافظہ میں جا کے بھایا ہوندا۔ محرم میں جاتے ہیں نا، ایک رسم ہے، اچھی رسم ہے، قبریں تازہ ہو جاتی ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں سال ہا سال گزر جاتے ہیں قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے، ایک رگ تو پوری بند ہوتی، اللہ کی یاد کی مجالس میں نہیں جاتے، دوسری رگ پوری بند ہوتی، تنہا بیٹھ نہیں سکتے، گھبرانے لگتے ہیں، کبھی ٹی وی آن کرتے ہیں، کبھی موبائل آن کرتے ہیں، حالانکہ وہ تنہائی اللہ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوفناک چیز، موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زندہ دل لے کر اگر موت آ گئی تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اس سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ تو میں حضرت علی کی بات عرض کر رہا تھا، احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کرا کس سے؟ قرآن سے۔ اخبار بھی تو روزانہ پڑھتے ہیں ہم، یہ کتنے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ تو میرا دل جو زندہ ہوگا وہ قرآن سے ہوگا، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور اسے روشن کر، وہ کس سے؟ کا نبی کی باتوں سے، نبوت کے تذکروں سے، نبوت والے اخلاق سے، نبوت نبی کی سیرت سے اس کو زندہ کر۔ وَقَوِّهِ بِالزُّهْدِ، اور دنیا کی بے رغبتی سے اس کو طاقت دے۔ دل کا ٹونک زہد ہے، دنیا کی بے رغبتی۔ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اس کی بھی لگام ہے، بے لگامہ ہو جائے تو تباہی پھیر دیندہ ہے، اس کو لگام چڑھا موت کی یاد کی۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لے کہ مر جانا ہے، مر جانا۔ بھائیو، بڑے سے بڑے عدد کو 0 سے ضرب دو تو 0 ہو جاتا ہے، 100 انٹو 0 0، اور ٹریلین انٹو 0 0، 1 خرب ضرب 0 0۔ اللہ کی قسم، ساری زندگی کی عزت، دولت، شہرت، بلندیاں، مرتبے، حیثیتیں، عہدے جب موت سے ضرب کھاتے ہیں 0 ہو جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مولانا طارق جمیل کہلا رہا تھا، اور 1 سیکنڈ کے بعد ڈیڈ باڈی میت، ڈیڈ باڈی میت۔
اولاد بھی نہیں کہتی، اولاد بھی کہتی میت چاہو، منجی چاہو، ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں منجی چاہو، میت چاہو۔ ایک سیکنڈ پہلے وہ ہے بادشاہ وقت، اور ایک سیکنڈ کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کہلا رہا ہے، اور وہ میت کہلا رہا ہے، اور وہ مردہ کہلا رہا ہے۔ کہ ساری زندگی کی کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں، نتیجہ زیرو ہو جاتا۔ صرف ایک ہستی ہیں جن سے پوچھا گیا، باقی تو کون پوچھتا۔ وقت لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تم سب کا ایک دن مقرر ہے، وہ آئے گا تمہیں اٹھا کے لے جائے گا۔ تو اس دن اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میرے لیے موت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں، اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو پھر موت سے خوفناک پیغام کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، جتنا رہنا چاہتے ہیں رہ لیں، لیکن موت آپ کے لیے ہے، موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے، باقی کوئی نہیں۔ 29 صفر 11 ہجری 632 عیسوی آپ کو سر درد اثر کے بعد شروع ہوا۔ آپ ایک جنازے میں تھے جنت البقیع، وہ درد تیز ہو گیا، گھر پہنچتے پہنچتے حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی، اور تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ مہینہ 29 کا تھا، 29 دن یہ اور 12 دن اگلے، 13 دن آپ نے بخار اور سر درد میں گزارے، اور اسی بیماری میں جا کے نمازیں پڑھاتے تھے۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ تو اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم علیہم السلام، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا، میں اس دن کی پیشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کی پیشیاں معاف ہو جائیں گی، جن کے طفیل حساب شروع ہوگا، جن کی طفیل کروڑوں اربوں گناہ گار ان کو معافی ملے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ جب میرے ذمے کوئی ہے تو ہون لے لو، اتھے نہ منگیا جائے۔ آپ نے اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ رونے لگے۔ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ایک سوٹی ماری، ایک دفعہ ایک سوٹ، جنگ خندق میں شکست ہو گئی، صحابہ دوڑے، تو اس دوڑ میں ایک صحابی کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آ لگا۔ وہ تیزی میں دوڑ رہے تھے، لہٰذا ان کو خیال بھی نہیں آیا، تو آپ کو تکلیف ہوئی۔ پاؤں وہ جنگی جوتا تھا، وہ تلوار سے بچانے، تو پاؤں تھوڑا سا
مسلا گیا تو آپ نے اس کو چھڑی ماری. اس کے جسم پہ زرہ تھی، زرہ تھا، تلوار نہیں چل دی تو سوٹی کی چلنی. تو آپ نے کہا اوجا آتا نہیں، ارے دیکھ کے تو چلتے، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، اتنا آپ نے کہا. وہ دہشت تھی اس وقت، بھاگ رہے تھے، شکست ہو رہی تھی، انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، لیکن کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بس سن تیری ہلاکت، اللہ دا نبی تیری وجہ تو تکلیف ہے گیا، انہیں تیری معافی کوئی نہیں. ساری رات کہنے لگے مجھے نیند نہیں آئی کہ اب صبح جبریل آئے گا اور آ کر اللہ کا فرمان سنائے گا کہ اس کے لیے یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے، کہ اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہیں تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. کہ میں سویا نہیں ساری رات. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے. تو کہنے لگے لے بھائی ہو گئی نہ وہی گل، آ گیا جبریل لے کے تیری بربادی دا پروانہ. تو کہنے لگا میں کانپتا ہوا، ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں کانپتا کانپتا پہنچا دربار رسالت. تو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا میرے بھائی کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی، اس کی میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، اور اس کے بدلے میں یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کو میں 60 اونٹنیاں گفٹ کرتا ہوں. این سوٹی ماری اور 60 اونٹنی. یہ پولیس والے بیٹھے ہیں، یہ عوام بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، کیسے ناجائز کیس کرواتے ہیں، کیسے غلط FIR کٹواتے ہیں، کس طرح جھوٹے گواہ بناتے ہیں. ان کو قبر کا اندھیرا یاد ہی کوئی نہیں، ان کو قبر کا جھٹکا یاد ہی کوئی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی کوئی نہیں. انہوں ڈھکا دیو، انہوں چھڑا دیو، انہوں بند دیو، انہوں چھڑ دیو. یہ بھول نہیں گئے ان کے اوپر ایک اور رب ہے جن کی طفیل جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کی طفیل جہنم ٹھنڈی ہوگی پل سرات سے گزرتے ہوئے. جی وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو چھڑی ماری، معافی چاہتا ہوں، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں. اور آپ فرما رہے ہیں بھائی بدلہ لینا جیتا لے لو. سارے رونے لگے، کوئی نہیں بولا. تو آپ نے اتر کے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ گئے، پھر اسی بات کو دہرایا. میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو سوٹی ماری ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، یہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، یہیں فیصلہ کرو میرے ساتھ، آگے نہ اٹھانا. ایک آدمی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے. آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تو کرو. کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کبھی سائل کو لوٹاتے نہیں تھے کہ نہیں بھی میرے کو ہے کوئی نہیں، یہاں تک کہتے تھے وہ فلاں دکاندار سے جا کے ادھار لے لے، جب میرے پاس آئیں گے میں تیرا ادھار چکا دوں، خالی نہیں بھیجتے تھے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ سائل آیا تھا آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے کہا اس کو دے دے میں تمہیں دے دوں گا. ہم نے کہا ہاں یاد آ گیا. تو پھر آپ کے گھر میں تو ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ ڈیوا بال جائے. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد فضل بن عباس، فضل تو میرا یہ قرضہ ذمہ لیتا ہے؟ تو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ساری زندگی خود قرضہ لیا، لیکن قرض لینے دینے میں انسان سے جو پھر بے اصولیاں ہوتی ہیں اس میں جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھتے نہیں ہو یہ فیصل آباد کے بازاروں میں روزانہ تاجر کیسے گریبان پکڑ کے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے. میں ان تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو یا گالیاں دینا بند کرو. کیوں کسی کی بیٹی کی عزت کو اچھالتے ہو؟ 1,00,000 2 لاکھ کے پیچھے نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہو نہ بہن چھوڑتے ہو. لعنت ہے تمہاری تجارت جو تمہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دے، درندہ بنا دے. اگر نہیں حوصلہ مت بیچو ادھار، اور اگر بیچا ہے تو پھر صبر کرو. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، یاد آ گئی.
میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا مر کے. اللہ نے پوچھا کی لے آندائی؟ کہنے لگا ویلا کوئی شے کوئی نہیں، کوئی نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، تسبیح ذکر کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یاد کر کوئی نیکی ہے تیرے کو؟ پھر کہنے لگا یا اللہ خالی کچھ نہیں. اللہ نے تیسری دفعہ فرمایا وہ کوئی نیکی تو یاد کر. تو کہنے لگا یا اللہ ایک یاد آئی ہے، میں تاجر تھا بڑا، جو تھوک کے ہوتے ہیں ہول سیلر، تو میں مال اٹھواتا تھا. جو لوگ پیمنٹ دینے میں تنگ کرتے تھے میں انہیں تنگ نہیں کرتا تھا. میں نے نوکروں سے کہا ہوا تھا جب دے دے لے لینا. اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے، یہاں تو ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں نا، جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا. جو تو آنکھیں کوئی نیکی ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا تو نے تو میرے بندوں کو بڑا سکھ پہنچایا، آج میں تینوں سکھ ہی کرنا، جا مفت جنت جا مفت جنت. بھائی وہ حقوق کا معاملہ بہت سخت، بہت سخت. تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھائی جو کوئی بدلہ لینا جائے اتھے ہی لے لو. حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں صفیں سیدھی ہو رہی تھیں، تو وہ ان کا ذرا پیٹ بڑا تھا تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ تیر ایسے مارا، غزیہ پیچھے ہٹو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے نوک چبھ ہوئی تیر کی، مجھے درد ہوا ہے. آپ نے کہا تو معافی دے دو. کہا نہیں بدلہ لوں گا، بدلہ لوں گا. تو انہوں نے کہا لے لے بدلہ. کہا لے لے بدلہ. کہا نہیں آپ یہ کرتا اٹھائیں، آپ نے میرے ننگے پیٹ پہ تیر مارا ہے، تیر چبھویا، میں ننگے پیٹ پہ تیر چبھوں گا. تو آپ نے ایسے اپنا کرتا اٹھا لیا. جب کرتا اٹھایا تو انہوں نے آگے بڑھ کے بوسہ لے لیا کہ یا رسول اللہ ممکن ہے میں شہید ہو جاؤں، تو میں چاہتا ہوں میرے یہ ہونٹ آپ کے جسم کی خوشبو سے مہکتے ہوئے ہوں اللہ کی بارگاہ. اور وہ شہید بھی ہو گئے. اس بدر کی جنگ کے شہداء میں ایک حضرت غزیہ بھی ہیں. تو میرے نبی نے دوہرا کے جب اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے کہا اب ٹھیک. تو بھائی وہ کاروبار کرو جو مرضی کرو، ادھار دینا میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ عزتیں اگر پائمال کرنے سے بچ سکو پھر دے دو ادھار، اور اگر پگڑیاں اچھالو پھر اللہ کے واسطے چھوٹا کام کر لو، کسی کو بے عزت نہ کرو. آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے قرضہ ہے؟ کہ جی ہے. کہ تم خود پڑھ لو. قرضہ ہے؟ جی نہیں. پھر آپ آگے پڑھ کے پڑھاتے تھے. کوئی ذمہ داری لیتا تھا پھر آپ پڑھا دیتے تھے. تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے. تو آپ رونے لگے. آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر ہو. جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ کہ جی نہیں، آپ کا انتظار ہے. تو آپ اٹھنے لگے، پھر اٹھ نہیں سکے، پھر لیٹ گئے. پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہ جی آپ کا انتظار ہے. تو آپ پھر اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھائے. تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاونی، کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، وہ آگے پہلی صف میں کھڑے تھے. جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا. تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا. تو جمعرات کی ایک نماز عشاء، اور جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، فجر کی 1. تو جمعرات اور پیر کی 1 اور یہ 15، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں. تو ہفتے کا دن تھا
تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل ہے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے۔ پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہر عصر ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے۔ پیر کی صبح آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا، تو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں، اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے، ایسے کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب یوں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی، یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے آپ اس طرح۔ تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگیں۔ تو آپ نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو۔ پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، دعا۔ یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ ہو۔ آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز لمبی کر دی، سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ سمجھے کہ آپ فوت ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ تو پہلی صف والے عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی آپ کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کوئی ہمارے بچے ہمارے چڑھتے کمر پر 2 لتر بھی مار دیتے نا پیچھے، میرے نبی نے لمبا سجدہ کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود آگے بڑھ کر ان کو اتارنے لگے، ویسے ہی سجدے سے تھوڑا سا اوپر ہو کر۔ تو جب آپ نے دیکھا ادھر سے بغلوں سے آپ کو ہاتھ نظر آیا، تو یہ مجھے دیکھو، آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے یوں، یا اس طرف سے یوں کیا کہ نہیں ایسے یہ نہیں کروں۔ دونوں بھائی اوپر بیٹھ کے کھیلتے رہے اور میرے نبی سجدے میں پڑے رہے۔ جب وہ خود اترے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیرتے ہی ان دونوں کو گود میں لے کے فرمایا بے ابی ہما و امی لا توہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر۔ تو آگے آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گا، تو آپ انہیں کچھ نہ کہا کر، یہ میرے پھول ہیں، یہ میری بہار ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔
تو آخر میں دونوں بچے بلائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو، وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بے ساختہ آنسو۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی، تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئی تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت تھی، ہل ہل کے رو رہے، اس طرح پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ تھی ایسے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں۔ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا۔ تو وہ ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرما دی۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ آپ نے کہا آ جائے۔ اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جائیں، ایویں نہ وڑ جائیں، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا۔ ہو کیا دربار ہے، کیا مقام ہے۔ موت بھی اجازت منگتی پہ، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ عیش معاشیت میرے محبوب، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، تھوڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی۔ تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو؟ کہ جی رسول یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کیڑی اوقات۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا، یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے، تو بجائے منہ کے آدمی نہیں پوچھتا، یہاں سے سوال کرتا، آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں، تو آپ نے یوں کیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے۔ تو انہوں نے عرض کہ ان ربک الیک لمشتاق، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے، بڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات۔ بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں ہو، ہمیں مردود نہ کر دے بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دے۔ اب سنو ایک بات، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کو قربانی بنا دیا، اپنی اولاد کو قربانی بنا دیا، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی بریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتے۔ ایک مچھی کھادی آئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے سے، کونو قردۃ خاسئین، قرآن
بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر. اور پابندی کیا تھی؟ ہفتے میں مچھی نہ کھاؤ. سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے. یہ تو اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پھیلا دی. کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ یہ دنیا کی بات ہے. آخرت کی سنو. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، وہ ایک چیخ مارے گی، تسفر و زفرہ، ایک چیخ مارے گی. اس پر سارے رسول، فرشتے، نبی، انسان، جن گر جائیں گے زمین پر اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی، میرے مولا میری جان بچا. آپ نے فرمایا ابراہیم کہیں گے یا اللہ کوئی سوال نہیں، کسے واسطے، بس میری جان بچا. عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میری ماں مریم دا بھی سوال نہیں، میری جان بچا. اس وقت ایک آواز تم سنو گے، یا رب امتی امتی. آدم سے عیسیٰ تک نفسی نفسی کی پکار ہے. ماں، پیو، بہن، برا، بیوی، خامن، ہر ایک دی نفسی نفسی. ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اس آواز کے پیچھے جب نظر جائے گی طواف کرتی ہوئی تو دیکھو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن، میں تمہیں پیڑھی سنا رہا، بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. ساری دنیا نفسی 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 نفسی، آپ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ. میرے رب کی قسم آج ہم انسان ہیں تو اس کی تو فعل ہے. جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے کہا الآن قرۃ عین، واہ یا رسول اللہ قربان جائے. آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہوں بلا، میں امن تیار. وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ. یہی دو باتیں لے کے چلے جاؤ آر پی او صاحب کے والد کی کلخانی پر تو دنیا بھی آخرت بھی. الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. 90% لوگ نماز چھوڑ گئے. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا. حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ. تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا. الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر، نوکرانیاں، غریب لوگ ان پہ رحم کرنا. انہی دو باتوں کو آپ دہرا رہے تھے. پھر آواز کمزور ہوئی تو کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. پھر آخری لفظ سے اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ چاہتا
اور اللہ کا امر پورا ہو گیا۔ تو بھائیوں، میرے نبی کو اللہ نے اس عظیم و شان طریقے پر اپنے پاس بلایا، کیونکہ ہمارے پاس تو بلاوا آئے گا، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو سمجھدار وہ ہے جو موت کی تیاری رکھے، نادان وہ ہے جو آخرت جیسی چیز کو بھلا دے اور یہ دنیا کے ٹھیکروں کے پیچھے اپنے ایمان کو گنوا دے، عزت آبرو ضمیر کے سودے کر دے۔ تو بھائیو، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ غلام حیدر صاحب موت کا پیالہ پی گئے، یہ محمود صاحب بھی پئیں گے، یہ طارق جمیل بھی پیے گا، یہ سارے پئیں گے، لیکن بھائیو اس طرح موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی اور اللہ کا رسول ہم سے راضی، ایسی موت نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا دفعہ دور کر دو اس کی روح کو میرے سامنے سے۔ تو بھائیو، اس کے لیے ہم مرنے سے پہلے توبہ کریں، کسی کا حق مارا ہے واپس کرو، کسی پر کوئی ناجائز کیا ہوا ہے تو مرنے سے پہلے توبہ کرو، نماز کی سستی ہے تو شروع کر دو، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو۔ اور یہ تبلیغ کا کام ہے جو بہت خوبصورت کام ہے، اللہ آپ کو ہمت دے اس میں وقت لگانے کی۔ تو صرف 3 دن بھی اگر آپ لگاتے رہیں گے تو آپ کی زندگی میں چینج آ گئی۔ اب آپ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو ہم غلام حیدر صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وتجاوز عنہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ ومالا خیرا من مالہ واہلا خیرا من اہلہ، ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت أعلم به منه۔ یا اللہ، تیرا بندہ غلام حیدر تیری بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، جنت کا یا اللہ دروازہ اس میں کھول دے، جنت کا باغ اسے بنا دے، قبر کی تنگیوں کو دور فرما دے، قبر کے اندھیروں کو دور فرما دے، قبر کی وحشت کو، کیڑوں کو دور فرما دے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما، مقربین کے ساتھ ان کا جوڑ فرما۔ یا اللہ، یہ ہم نے ان کے لیے جو پڑھا ہے یا جو کچھ پڑھوایا گیا اور میرے سامنے ہے، اس سب کا ثواب تو ان کی روح کو پہنچا، اور اتنے لوگوں نے ان کے لیے پہلے جنازے میں ہاتھ اٹھائے، آپ اس یہاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کی بخشش کے لیے قبول فرما، اور تمام اہل ایمان جو مر چکے ہیں مرد عورت، ان کی بخشش کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے قبول فرما۔ اور میرے مولا، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان والی موت دے، سلامتی صحت عافیت والی موت دے، اپنے رضا والی موت دے۔ اور یا اللہ، مرنے سے پہلے ہم سب کو تو سچی توبہ کی توفیق دے، میرے ملک کو جھوٹ سے پاک کر دے، رشوت سے پاک کر دے، ظلم و ستم سے پاک کر دے، دھوکے فراڈ سے پاک کر دے، نفاق سے، بغض سے، حسد سے پاک کر دے، کھوٹ سے، ملاوٹ سے پاک کر دے، ہماری عدالتوں کو انصاف دینے کی توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل فرما دے، ہمارے تمام دفاتر میں کام کرنے والے افسران ماتحتوں کو دیانتداری نصیب فرما، امانت نصیب فرما، سچائی نصیب فرما، ہمارے دفاتر کو ظلم سے پاک فرما، ہمارے بازاروں کو، گھروں کو ظلم سے پاک فرما، ہمارے پورے دیس کو جنت کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ، ہم آخر میں پھر تیرے بندے غلام حیدر کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، انہیں تو دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما۔
ان کی اولاد کو دنیا کے شر سے بھی بچا اور آخرت کے شر سے بھی بچا۔ وصلی اللہ تعالی